أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة فقد أبى. قيل: ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون، صل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. محترم و معزز سامعین کرام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت فرمائی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، جو اس سے ہدایت لینا چاہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی اکثر جگہ ایمان والوں سے خطاب فرماتے ہیں، یعنی انداز گفتگو ایسا ہوتا ہے کہ گویا اللہ مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، اور بعض جگہ اللہ تبارک و تعالی ساری انسانیت سے بات کرتے ہیں۔ وہ انداز اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں اپنایا۔ میں نے جو آیت مبارکہ پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، صحابہ کرام میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، تورات کے بڑے عالم تھے۔ جیسے آج قرآن کے عالم ہوتے ہیں، حدیث کے حافظ ہوتے ہیں، ویسے پہلی کتابوں میں بھی لوگ ایسے گزرے ہیں جو اس وقت کی کتابوں کے عالم تھے، یاد رکھنے والے تھے۔ پھر انہوں نے اسلام قبول کیا،
ایمان میں داخل ہو گئے، جس کی وجہ سے بہت سارے یہودی ایمان میں داخل ہو گئے۔ ایک مرتبہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں تورات میں کی چند باتیں لے کر آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا ہے، موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی ہے، دونوں آسمانی کتابیں ہیں۔ جیسے ہم قرآن کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، کیا ویسے ہی ہم تورات کی باتوں پر بھی عمل کر سکتے ہیں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا، اے ایمان والوں، اے مسلمانوں، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا ہے، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ، ادھورے نہیں، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ جو قرآن کہتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کا تو کرنے والے بن جاؤ۔ ایک قرآن کا حکم آیا، تمہارا دل چاہے تب بھی مانو، دل نہ چاہے تب بھی مانو۔ ایسا نہیں کہ بعض احکام جیسے کہ آج کل ہوتا ہے، جو مجھے اچھا لگے، میں پسند لگے قبول کر لیتا ہوں، جو مجھے اچھا نہیں لگے کہتا ہوں کہ بس میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مسلمان بننا ہے تو کامل مسلمان بنو، مکمل مسلمان بنو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، قرآن کی بات کو چھوڑ کر، حدیث کی بات کو چھوڑ کر کسی اور چیز کا ماننا، کہنا، سننا، سنانا، یہ شیطان کے اتباع کرنے کی طرح ہے، شیطان کو اپنا رہبر بنانے کی طرح ہے، شیطان کو اپنا پیشوا بنانے کی طرح ہے۔ اور چونکہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، ایک دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے، معلوم نہیں پڑتا کہ اس کے دل کے اندر میرے بارے میں دشمنی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے۔ اسے شریعت کی زبان میں منافق بھی کہا جاتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں چلتا، مسکرا کر مل رہا ہے، ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا ہو رہا ہے، مگر دل کے اندر حسد رکھا ہوا ہے، بغض رکھا ہوا ہے، عداوت اور دشمنی رکھا ہوا ہے۔ ایک دشمن تو وہ ہے، اور ایک دشمن ہے پتہ ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، وہ ہمیشہ نقصان پہنچانے پر تلا ہوا ہے۔ تو انسان جو معلوم ہے کہ یہ نقصان کبھی بھی پہنچا سکتا ہے، اس سے زیادہ بچنے کی کوشش کرے گا۔ چھپے ہوئے دشمن کا تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو جو سامنے ہے اس سے بے انتہا بچنے کی کوشش کرے گا، کہیں مجھے تکلیف نہ پہنچا دے، کہیں میری جان نہ لے لے۔ تو اللہ نے بھی مسلمانوں کو بلکہ انسانیت کو کہہ دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ جس دن تم نے شیطان کو اپنا دوست سمجھ لیا تم بھٹک جاؤ گے۔ تو شیطان تو کھلا ہوا دشمن ہے۔ مفسرین اکرام نے یہاں پر چند باتیں عرض کی ہیں، ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا ہے، وضاحت کرنی ہے۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعے کہا، غیروں کے مذاہب، ان کے تہواروں میں شرکت کرنا، ان کے خوشیوں میں خوش ہونا، یہ ایمان والوں کا شیبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمہ حدیث بخاری و مسلم کی، من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ السلام، کہ دنیا کے اندر انسان جس کی شباہت اختیار کرتا ہے،
کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے عورتوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ مردوں سے کپڑے پہنے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ عورتوں سے کپڑے پہنے۔ کیوں؟ اگر مرد ویسے کپڑے پہنتا ہے عورتوں کی شباہت ہوتی ہے، عورت پہنتی ہے مردوں کی شباہت ہوتی ہے، اور یہ حرام ہے، حرام ہے کہ عورتیں مردوں کے کپڑے پہن کر گھومیں۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اور نہ یہ اجازت ہے کہ مرد عورتوں کے کپڑے پہن کر گھومیں، کیونکہ شباہت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم، جو انسان جس قوم کی شباہت اختیار کرتا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے کل قیامت میں ہوگا۔ دنیا میں مسلمان تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کلمہ پڑھتا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا، نماز پڑھتا تھا یہ نہیں دیکھا جائے گا، جس کی شباہت اختیار کر رہا ہے، جس کی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے فَهُوَ مِنْهُمْ، تو کل قیامت کے دن انہی میں سے ہوگا۔ آج ہمارے مسلمانوں میں خاص کر کے ہمارے معاشرے میں یہ بات عام ہو گئی ہے کہ سارے ایک ہیں، سارے ایک ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے انسانیت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، سارے ایک ماں باپ سے ہیں، انکار نہیں ہے، سارے ایک ماں باپ سے ہیں، مگر جب تک وہ ایک ہیں اس وقت تک ایک ہیں جب تک کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کے اسلام کو تھامے رکھا، وہ ایک ہیں۔ جیسے ہی وہ الگ ہو گئے تو ظاہر سی بات ہے الگ ہو گئے۔ بچے ماں باپ سے جڑے ہیں تب تک وہ ایک ہیں، جس دن بچے الگ ہو گئے ماں باپ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ جائیداد سے بے دخل کر دیتے ہیں کہ بچے بغاوت پر اتر گئے، ماں باپ سے الگ ہو گئے، اب کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ ویسے ہی آدم و حوا علیہ السلام جب دنیا میں آئے، دین اسلام کے پیروکار بن کر آئے، دین اسلام کو لے کر آئے اور اسی پر عمل کیا، جب تک انسانیت ان کے طریقے پر تھی، ایک تھی۔ جیسے ہی مذاہب بن گئے، لوگ بٹ گئے، بچھڑ گئے، الگ الگ طریقے اختیار کر لیے، اب ایک کہنا سراسر ظلم ہے، اب ایک کہنا سراسر ظلم ہے۔ ان کا طور طریقہ الگ ہے، ایمان والوں کا طور طریقہ الگ ہے، اور کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ مسلمانوں پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں پر رمضان میں 1 مہینہ روزے فرض ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ مسلمانوں پر صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے، وہ حج کو نہیں جاتے ہیں، تو پھر کیسے برابر ہو گئے؟ چونکہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، ہمارا جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہ معاشرہ بگڑا ہوا ہے، اس لیے ہماری ذہنیت بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمان ہونے کے باوجود ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کے تہواروں میں شریک ہونا، ان کے خوشیوں میں شریک ہونا گویا اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے کام سے ہم راضی ہیں، تم بتوں کو پوجتے ہو تب بھی ہم راضی ہیں، تم وہاں جا کر ان کی عبادت کرتے ہو تب بھی ہم راضی ہیں۔ مگر قرآن تو کہتا ہے، شریعت تو کہتی ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہر چیز کو معاف کر سکتے ہیں، چاہے جتنا بڑا گناہ ہو، اگر اللہ چاہے معاف کر سکتے ہیں، سوائے شرک کے کہ انسان مخلوق اور خالق کو جوڑ دے، بندے اور خدا کو جوڑ دے، یہ بات اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ اس گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کریں گے جب تک انسان سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ جو غیروں کے تہوار آتے ہیں اس میں یہی دیکھنے میں ملتا ہے کہ ہمارے مسلمان آگے آگے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھائی چارگی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ یہ بھائی چارگی کا ثبوت نہیں بلکہ اپنے بے ایمان ہونے کا یہ ثبوت دیا جاتا ہے۔ اس لیے انسانوں کو، خصوصی مسلمانوں کو، ان تمام خرافات سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی کبھی پیروی نہیں، کبھی اتباع نہیں، کبھی اس کی بات نہیں ماننی ہے۔
اور شیطان تو تمہیں ہمیشہ گمراہی کی تعلیم دے گا، ہمیشہ تمہارے ایمان کے چھن جانے والے اعمال کرنے کی طرف ترغیب دے گا۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ سراسر کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ اب ان کے اور غیروں کے تہوار آنے والے، ان کے تہواروں میں مبارک ہو، یہ بات اور ہے، مگر مسلمانوں کا شرکت کرنا، ابھی جو ان کا سامنے تہوار آنے والا ہے، بعض گزشتہ سال دیکھا گیا، خبریں وائرل ہوئی کہ مسلمان عورتیں برقع پہن کر مورتیوں کے سامنے پوجا کر رہی ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، میں نے حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار کو اس کے ماتحتوں کے ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک گھر کا بڑا ہے، اس کے گھر کے اندر 10 15 20 افراد جتنے بھی ہیں، ان کے ایمان کی فکر کرنا اس گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ بڑے کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ شادی بیاہ میں جا کر 2 باتیں بول دیا، بڑے کی ذمہ داری یہ نہیں لڑائی جھگڑے میں 2 باتیں بول کر فیصلہ کرا دیا، بڑے کی ذمہ داری جہاں ان تمام چیزوں میں ہے، ویسے ہی دین کے معاملے میں بھی ہونی چاہیے، تب وہ بڑا کہلائے گا۔ عورتوں کی نماز کی فکر بڑے کی ذمہ داری ہے، گھر کے بڑے کی، کہ وہ اپنے گھر کے عورتوں کی نمازوں کی فکر کرے۔ بچے ہیں، ان کے تعلیم کی فکر کرے، تعلیم سے مراد دینی تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، یہ گھر کے بڑے فرد پر ذمہ داری ہے۔ گھر کی عورتیں کہاں جا رہی ہیں، ان کے عقائد کی فکر کرنا یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ آج تک ہم نے یہی سمجھا ہے کہ شادی میں آگے رہنا، میت میں آگے رہنا، کچھ معاملات میں فیصلوں میں آگے رہنا، یہی صرف گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے، نہ بلکہ دینی اعتبار سے سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ ورنہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے، میں نے تمہیں ایک گھر پر بڑا بنایا تھا، تمہارے ماتحت 10 افراد تھے، 5 افراد تھے، بتاؤ ان کے ایمان کی تم نے کیا فکر کی؟ اور یہ میری بات نہیں ہے، حدیث ہے سراسر، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بڑا بننا کمال نہیں ہے، اس کے امور کو نبھانا یہ سب سے بڑی کمال کی بات ہے۔ اب عورتیں مورتیوں کے سامنے برقعے کے اندر، حجاب کے اندر جا کر پوجا کرتی ہوئی نظر آئی، اور جب ان سے انٹرویو لیا گیا وہ صاف کہہ رہی ہے ساری انسانیت ایک ہے، اس ذہنیت کو ہمیں بدلنا ہے، یہی ذہنیت ہمیں مار رہی ہے، یہی ذہنیت ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا رہی ہے۔ گھر کے ذمہ داروں کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے گھر کے ہر فرد کے عقیدے کی فکر کرے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ بچے ہیں، 5-6 بچے ہیں، انہیں بٹھا کر پوچھے کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے، کوئی ایسا ہے جس کی عبادت کی جائے؟ یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے، چاہے چھوٹا بچہ ہو بڑا، تمام کو پوچھے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں پوچھا کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا۔ اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، اور ان مردوں پر بڑا افسوس ہوتا ہے جو اپنے گھر کی عورتوں کو باہر بھیجتے ہیں ایسے کاموں کے لیے۔ بعض کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا، یہ عذر نہیں ہے۔ بچے اور عورتیں مرد کی ملکیت ہیں، مرد حاکم ہے، مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ گھر کی عورت کہاں جا رہی ہے، مرد کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ دین اسلام یہ اتنا آزاد نہیں ہے، اس میں پابندیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پابندیاں اس لیے لگائی ہیں تاکہ انسان اللہ کی مان کر چلے، اللہ کے احکام کو بجا لائے، یہ اسی لیے پابندیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، ہمیں جنت میں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو پھر غیروں کے تہواروں میں یہ معاملات روز اول سے دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی 5-10 منٹ جا کر آ گئے، کیا معاملہ بگڑ جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ بہت فرق پڑے گا،
بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ہر انسان کے پیچھے ایک جماعت ہے، ہر مرد کے پیچھے ایک جماعت ہے۔ اگر کوئی مرد برائی کی طرف جاتا ہے، وہ جماعت دیکھتی ہے اور سمجھتی ہے کہ یہ برائی نہیں، یہ اچھائی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور حدیث ہے، من دعا الی ھدی فکان لہ اجر، جو انسان کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے، اچھائی کی طرف آنے والا انسان اچھائی کر کے جتنے اعمال نیکیاں کماتا ہے، بلانے والے کو بھی اتنی ہی نیکیاں ملتی ہیں۔ ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو انسان کسی کو برائی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف بلانے سے مراد یہ نہیں کہ ہاتھ پکڑ کر سنیما ہال میں لے گیا، ہاتھ پکڑ کر بازاروں میں ایسا، یہ بات نہیں ہے۔ برائی کی طرف بلانے سے مراد یہ ہے کہ میں جاؤں برائی کی طرف اور میرے پیچھے جو جماعت ہے وہ دیکھ کر اس کو بھی وہ کام کرنے لگ جائے، یہ بھی برائی کی طرف بلانا ہے۔ ومن دعا الى ضلالة فكان عليه اسم مثل آثام من تبعهم لا ينقص من ذلك آثامهم شيئا، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، او كما قال علیہ السلام، کہ برائی کی طرف بلایا، برائی کی طرف لوگ آئے اور لوگوں نے برائی کی، لوگ برائی کر کے جتنا گناہ کما رہے ہیں، بلانے والے کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، ان کے گناہ میں کمی نہیں ہوگی۔ بڑی مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، من دعا الى ھدی فکان لہ اجر مثل اجور من تبعهم لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا الى ضلالة فكان عليه اثم مثل آثام من تبعهم لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا۔ تو ہمارے طرف سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ ہم دعوت دینے والے بن جائیں، برائی کی طرف بلانے والے بن جائیں۔ اگر ہم ان کی مورتیوں کے پاس جا کر کھڑے بھی رہیں گے، ہم نے پوجا نہیں کی ہے، ہم کھڑے بھی رہیں گے، یہ ایک دعوت ہے کہ مسلمان مورتی کے پاس جا کر کھڑا ہو سکتا ہے، یہ دعوت ہے۔ دیکھنے والا یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کیوں کھڑے ہو گئے تھے، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ یہاں کھڑا جا سکتا ہے، ایسے کھڑنے میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور مرد بھی کر رہے ہیں، عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ دین اسلام تمیز کرتا ہے، فرق پیدا کرتا ہے، تفریق پیدا کرتا ہے دیگر مذاہب سے، کہ دوسرے مذہب اور ہیں، دین اسلام اور ہیں۔ جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، پابندیاں اس پر آ گئی، کب؟ جب تک سانسیں باقی ہے تب تک پابندیاں ہیں، اور ایسی پابندیاں نہیں ہیں کہ انسان کر ہی نہیں سکے، ایسی پابندیاں نہیں ہیں۔ کمانا ہے کماؤ، بس اللہ کہتے ہیں حلال کماؤ، حرام سے بچو۔ کھانا ہے کھاؤ، بس حلال کھاؤ، حرام سے بچ جاؤ۔ چند پابندیاں ہیں، اگر انسان ان پابندیوں کو اپنا لیتا ہے، اللہ موت سے پہلے اسے ولی بناتے ہیں، اللہ اس کے دنیا کے سارے کام بنا دیتے ہیں، سارا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت غیب سے بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انسان ان باتوں کو سمجھے، اس لیے اپنے معاشرے میں سدھار لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہم باہر تو بڑے ذمہ دار نظر آتے ہیں، مگر گھروں کے معاملے میں ہم بے ذمہ دار لوگ بنے ہوئے ہیں۔ ہاں اللہ ماشاءاللہ بہت سارے گھروں میں یہ نظام چلتا ہے کہ گھر کا بڑا فرد ہر ایک کی نمازوں کی، دین کی فکر کرتا ہے، ایسے بھی گھر بہت موجود ہیں، مگر اللہ ماشاءاللہ سوائے چند کے باقی دیکھنے میں یہی ملتا ہے کہ ہمارے گھروں میں ان چیزوں کا رواج نہیں ہے۔ مسلمانوں کے، ایمان والوں کے گھروں کی یہ حالت ہے، جو دین کو سمجھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کی یہ حالت ہے۔ اب اندازہ لگائیں جنہوں نے دین کو سمجھا ہی نہیں ان کے گھروں کا کیا معاملہ ہوگا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے پاس جو مکتب چلتا ہے 100 سے زائد بچے ہیں۔ جب ہم بچوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کبھی امی نے ابو نے آپ کے پوچھا نماز کے بارے میں، بچے صاف کہہ دیتے ہیں کہ آج تک پوچھا ہی نہیں۔ سوائے چند بچوں کے سارے بچے یہی کہتے ہیں کبھی امی نے نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی ابو نے نماز کے لیے نہیں کہا، کبھی پوچھا بھی نہیں کیا تم نے نماز پڑھ لی ہے۔ ہاں
اسکول نہ جانے پر بار بار پوچھا بھی جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، ڈرایا بھی جاتا ہے، ہوم ورک کے نہ کرنے پر ڈانٹا بھی جاتا ہے، مارا بھی جاتا ہے، باپ بھی مارتا ہے، ماں بھی مارتی ہے، مگر نمازوں کے چھوڑنے پر کوئی وقت فکر نہیں ہے۔ اس سے معاشرہ سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا۔ بچوں کے دلوں میں اسکول اور کالج کی اہمیت آئے گی، دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ پھر جب یہ بڑے بنیں گے تو یہ دین کو بدنام کرنے والے بنیں گے، دین کو بدنام کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے اپنے گھروں کے معاشرے کو سدھارنا یہ گھر کے فرد کی ذمہ داری ہے، بڑے کی ذمہ داری ہے۔ اگر بڑا اپنی ذمہ داری کو صحیح نبھاتا ہے تو جتنے لوگ اس کے ماتحت میں ہیں، جتنے لوگ پابند میں رہیں گے، نماز کی پابندی میں، قرآن کی پابندی میں، اس بڑے کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اگر گھر کا بڑا اس کی فکر نہیں کرتا ہے، دین کی فکر نہیں کرتا ہے، نمازوں کی فکر نہیں کرتا ہے، پھر اس کے گھر کے جتنے افراد ہیں وہ کسی برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بڑا تو بچ جاتا ہے مگر ان لوگوں کے کرنے کی وجہ سے اس گھر کے بڑے کو بھی گناہ ملتا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کے سامنے دفتر کھولے جائیں گے کہ تم نے یہ نافرمانی کی، وہ نافرمانی کی، یہ زنا کیا، فلاں فلاں چیزیں۔ وہ کہے گا یا اللہ میں تو بڑا انسان تھا، میں نے اپنی عمر کے آخری حصے کو پایا ہے، میں کہاں سے زنا کرتا، میں کہاں سے شراب پیتا، اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا ہے۔ اور حقیقت میں وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا، عمر کو پہنچ گیا ہے۔ اسے بتایا جائے گا تو گھر کا بڑا تھا، تیرے ماتحت میں اتنے لوگ تھے، تو نے ان کی فکر نہیں کی، وہ بگڑ گئے، کوئی شرابی بنا اس کا گناہ تجھے بھی ملا، کوئی زانی بنا اس کا گناہ تجھے بھی ملا۔ بہت سوچنے کی بات ہے۔ اور گھر کے ماحول کو بنانا بڑے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شادیوں میں بہت ساری رسمیں چلتی ہیں جو کہ ہونا نہیں چاہیے۔ اگر بڑا کوئی رسم سے انکار کر دے کہ یہ رسم مجھے پسند نہیں ہے، کسی عورت کی مجال نہیں کہ اس رسم کو انجام دے، یہ اس گھر کے بڑے کا پاور ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس کی بات کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے۔ جب شادیوں کا یہ معاملہ ہے، میتوں میں بھی دیکھ لیجئے، جب کوئی بڑا کہہ دے کہ فلاں ہی نماز جنازہ پڑھائے گا تو پھر کسی کی مجال نہیں ہوتی آگے بڑھنے کی، سارے خاندان والے مانتے ہیں، سارے گھر والے مانتے ہیں۔ تو یہ پاور دین کے معاملے میں استعمال ہونا چاہیے۔ اگر ہماری بچیاں بے پردہ نکل رہی ہیں، گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے کہ بیٹی پردہ اوڑھ کر جاؤ۔ آج معاشرہ بگڑا ہوا ہے، یہ گھر کے بڑے کی ذمہ داری ہے۔ اس سے بچیوں کو پابند بنانا نہیں کہیں گے بلکہ بچیوں کی حفاظت کرنا کہیں گے۔ آج ہمارے لڑکیوں کا کیا حال ہے ہم تمام جانتے ہیں۔ ہر دوسرے گھر کی یہی پریشانیاں ہیں کہ لڑکی غیروں کے ساتھ تعلقات میں ہے، ہر دوسرے گھر کا یہی معاملہ ہے۔ اور بڑی تحقیق کی بات بتا رہا ہوں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چند باتوں پر پردہ رہتا ہے، ان کو پردے میں رہنے دینے چاہیے، مگر حقیقت یہی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں سب سے زیادہ غیروں کے حوالے ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ گھر کا ماحول ہم نے بنایا نہیں، سوچا نہیں، اور جب چلی جاتی ہیں ہم تعلق ختم کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کا علاج نہیں ہے۔ اگر کوئی لڑکی کسی غیر کے ساتھ میں چلے جاتی ہے، دین اسلام سے مکر جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اس سے تعلقات ختم کر کے بیٹھ جانا اس کا علاج نہیں ہے، اس کو بڑھاوا دینا ہے، یاد رکھیں۔ پھر کیا کیا جائے؟ ہم اس کی فکر کریں کہ جو باقی بچے ہیں ان کے زندگیوں میں کیسے دین آئے اور وہ اپنی عفت اور عصمت کی کیسے حفاظت کرنے والی بن جائیں۔ یہ اس کا اصل علاج ہے کہ ہمارے گھروں میں دین آ جائے، دینداری آ جائے۔ آج ہم دینداری باہر تو بہت دکھاتے ہیں، نمازوں کے ذریعے، ٹوپی کے ذریعے، داڑھی کے ذریعے، جبے شلوار کے ذریعے، مگر گھروں میں ہماری دینداری نہیں ہے۔ گھر کا ماحول بنتا ہے تو سارے افراد بنتے ہیں، گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے، سارے افراد بگڑ جاتے ہیں، سارے خرافات وہاں پر آ جائیں گے۔ آج مسلمانوں کے گھروں کا ہم جائزہ لیں، پتہ چلے گا کہ گھر کا بڑا تو 5 وقت نماز پڑھتا ہے، پہلی صف میں نظر آئے گا۔ گھروں میں جا کر دیکھیں، برتھ ڈے پارٹیاں بھی چل رہی ہیں، بڑے دھوم دھام سے چل رہی ہیں،
40واں بھی بڑے دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. ہر رسم باقاعدہ اپنے وقت پر ہو رہی ہے. گھر کا مرد پہلی سب کا نمازی ہے. یہاں نماز پڑھ کر وہاں کیک کاٹنے میں شامل ہو رہا ہے. یا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ہوئی, گھر میں جا کر کیک کاٹنے میں شامل ہو رہا ہے. وہاں پر ناچ گانا چلتا ہے, یہ ناچتا نہیں مگر بیٹھ کر خاموشی سے دیکھتا ہے. یاد رکھیں, جب عذاب آتا ہے, وبال آتا ہے, وبال جب اللہ کی طرف سے آتا ہے اس میں تفریق نہیں ہوتی, تمام شامل ہوتے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے, مشہور حدیث ہے, من رآ منکم منکرن, جب تم میں سے کوئی دیکھے گناہ ہو رہا ہے, فلیغیر بیدی, چاہیے کہ طاقت ہے ہاتھ سے روکے, اس کے اندر طاقت ہے ہاتھ سے روکے. بخاری و مسلم کی حدیث ہے, من رآ منکم منکرن, جب تم میں سے دیکھے کوئی گناہ ہو رہا ہے, تمہارے اندر طاقت ہے تو اسے ہاتھ سے روکا جائے. ہمارے پیر مرشد حضرت مولانا عباد الرحمان صاحب دامت برکاتہ العالیہ, وہ اپنے بیان میں ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ یہ حدیث جو ہے خاص کر کے گھر کے افراد کے لیے ہے, گھر کے بڑوں کے لیے ہے, کہ جب کوئی بڑا اپنے ماتحت میں جتنے لوگ ہیں ان میں سے کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے تو فوراً اسے یہ پاور ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ سے روکے, ایک تھپڑ لگائے, کیونکہ گھر کے افراد ہیں. فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ, حدیث ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے تبدیل کرے. تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے, ہاتھ سے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا, ہاتھ سے اسے روکا نہیں جا سکتا, فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, زبان چلائے, زبان سے اسے روکے, آواز ڈالے کہ یہ گناہ ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے, یہ اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے, زبان سے اسے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے, دل سے برا سمجھ کر وہاں سے ہٹ جائے, اور یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے, اس سے کوئی نیچے درجہ ہی نہیں ہے. اور گھر کے لوگوں پر دونوں چیزیں چل سکتی ہیں, ہاتھ سے بھی روکا جا سکتا ہے, زبان سے بھی روکا جا سکتا ہے, مگر روکنے والے چاہیے. اس کے باوجود اگر نہ روکا گیا, وبال میں ہم تمام کے تمام شریک ہو جائیں گے, کرنے والے بھی شریک ہوں گے, دیکھ کر خاموش رہنے والے بھی شریک ہو جائیں گے. اس لیے ماحول کا بنانا, ماحول کا سدھار, یہ فرد کا نہیں بلکہ افراد کا سدھار ہے. جب ماحول سدھرتا ہے, گھر کا ماحول سدھرتا ہے, بچہ نمازی بن جاتا ہے, بچہ دیندار بن جاتا ہے. چھوٹے بچے ہیں, وہ دیکھتے ہیں ماں بھی مصلی پر ہے, خالہ بھی مصلی پر ہے, بہن بھی مصلی پر ہے, باپ بھی مصلی پر ہے, بھائی بھی مصلی پر ہے. اب چھوٹے بچے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ خود مصلی تلاش کرے گا, وہ خود مصلی تلاش کرے گا یا کپڑا تلاش کرے گا, اور وہ خود آپ کی ایکٹنگ کرے گا, نماز کی ایکٹنگ کرے گا. کیوں؟ گھر کا ماحول بنا ہوا ہے, گھر میں دیکھ رہا ہے 1 سے 3 افراد کو, 3 سے 4 افراد کو, ہر کوئی وہی کر رہا ہے. آپ دعا میں بیٹھے ہیں, وہ بھی دیکھ کر اپنے معصوم ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھائے گا. اب بتاؤ, کوئی بچہ معصوم اپنے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھا رہا ہے, کہ اللہ کو ترس نہیں آئے گا؟ آپ سجدہ کر رہے ہو, بچہ سجدہ کرے گا, یہ ماحول کا اثر ہے. اب اس کے دل میں روز اول سے یہ بات آ گئی کہ مجھے بھی ایسا کرنا ہے. جیسے جیسے بڑا ہوگا اس عمل کو مضبوطی سے تھامے رہے گا. آج ہمارے گھر کا ماحول کیا کہ شام ہوئی, ٹی وی آن ہوا, رات کے 2-1:30 بجے تک ٹی وی چلتا ہی رہتا ہے. نماز اذان کی بھی فکر نہیں ہے, اذان کی بھی فکر نہیں ہے. اور یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے کہ اذان سنتے ہوئے اس کی طرف توجہ نہ دینا ہو. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ خاتون رحمہ اللہ بہت بڑی اللہ والی تھی. جب ان کا انتقال ہوا, کسی نے خواب میں دیکھا کہ جنت میں بڑے مزے سے پوچھا, اور یہی زبیدہ خاتون تھی جنہوں نے دریائے فرات سے مکہ تک کا ایک لائن بنایا پانی کا. حاجیوں کو پانی کی سخت تکلیف ہو رہی تھی,
تو زبیدہ خاتون نے اپنے صرف خاص سے یعنی اپنے زیورات لگا کر، حکومت کے پیسوں سے نہیں، اپنے زیورات بیچ کر جو ان کی ملکیت میں تھا، ملکہ تھی، ظاہر سی بات ہے اللہ نے خوب نوازا، اپنا سارا مال لگا کر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، جس کی وجہ سے حاجیوں کے جو پانی کی جو دقتیں پیش آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی۔ آج بھی حاجی حضرات جاتے ہیں، وہ لائن بنی ہوئی ہے، گھمانے والے بتاتے ہیں۔ تو الغرض خواب میں پوچھا گیا کہ آپ نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہیں، اللہ نے آپ کی کون سے کام کی وجہ سے مغفرت فرمائی، ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ، کیا اس پانی کے انتظام کرنے کی وجہ سے، یا تمہاری نمازوں کی وجہ سے، یا تمہاری حیا اور پاک دامنی کی وجہ سے؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی عمل میرا اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا تو ملکہ تھی، تو نے اگر پانی کا انتظام کر دیا کیا کمال کیا، اور میں نے تجھے اپنی محبت عطا کی، تو نے نمازیں پڑھ لی، کیا کمال کر لیا۔ میرے سارے اعمال ایک طرف کر دیے گئے، مگر ہاں ایک عمل نے مجھے نجات دی۔ پوچھا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ کان کھول کر سنے، کوئی بڑا عمل نہیں تھا۔ تو کہتی ہیں کہ ایک دفعہ میں کھانا کھانے بیٹھی تھی، میں نے لقمہ اٹھایا اور اپنے منہ کے قریب کیا، اتنے میں اللہ اکبر کی صدا گونجی، اذان شروع ہو گئی، میرے سر سے دوپٹہ کھسک گیا تھا، تو میں نے اپنے منہ کے قریب جو لقمے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اس ہاتھ کو میں نے لقمے کو نیچے رکھا اور میں نے اللہ اکبر کی آواز سن کر اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا اور میں اذان کے جواب دینے میں لگ گئی۔ اللہ نے کہا زبیدہ تیرا یہی عمل مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، جا اس کی وجہ سے میں تجھے مغفرت کرتا ہوں۔ آج ہم اذان کا جواب نہیں دیتے ہیں، اذان کا جواب دیں۔ جو اذان کے وقت میں کام کاج میں مشغول ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی حرام کام کر رہا ہے۔ آج اذان کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اذان کا جواب دیا جائے۔ دیکھو اذان کی آواز سن کر اس کے جواب میں احترام میں سر پر دوپٹہ لینا اور لقمے کو رکھ دینا، اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا گیا، اس کو بھی سیر کر دیا گیا کہ یہ ادا مجھے پسند آئی ہے۔ یہ تمام کام کرنے کے ہیں۔ اس کے علاوہ آج مسلمان خرافات میں پڑا ہوا ہے، خرافات ایسے خرافات ہیں کہ فلاں کا تہوار آئے چلو بھائی چارگی کا ثبوت دینے کے لیے شامل ہو جاتے ہیں، فلاں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس سے ایمان ضائع ہوگا اور کچھ نہیں ملے گا، اور کچھ نہیں ملے گا۔ جو دشمن ہے آپ کی سانسیں نکلنے تک وہ دشمن ہی رہے گا، وہ دوست کبھی نہیں بن سکتا۔ ہاں اس کی وجہ سے ہمارا ایمان تو ضرور جائے گا، اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں نے شروع میں آیت مبارکہ تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ، مکمل ایمان میں داخل ہو جاؤ۔ اور ابھی 15 اگست کا معاملہ گیا، ہم نے دیکھا اسکولوں کے اندر یہ ماحول کے بگڑنے کی علامتیں بتا رہا ہوں۔ اسکولوں کے اندر نوجوان بالغ لڑکیوں کو سر عام نچایا گیا، سر عام نچایا گیا۔ وجہ پوچھی گئی تو کہا گیا حکومت کی طرف سے دباؤ ہے۔ کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ کو حکومت ناچنے پر مجبور نہیں کر سکتی ہے، ہر ایک کا رائٹس ہے، ہر ایک کے اختیارات الگ الگ ہیں، مگر نچایا جا رہا ہے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ مسلمان نوجوان لڑکیوں کو جن کا نام عائشہ، جن کا نام خدیجہ، جن کا نام سمیہ، یہ وہ عورتیں تھیں جو دین اسلام کی مشہور شخصیات، ایسے موقع پر ضرورت ہی نہیں ہے، نچایا جا رہا ہے۔ باپ بھی دیکھ رہا ہے، سارا محلہ دیکھ رہا ہے، بلکہ انٹرنیٹ کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، فیس بک کے اندر سارا ملک دیکھ رہا ہے، سارا عالم دیکھ رہا ہے کہ عائشہ نام کی بچی ڈانس کر رہی ہے، ناچ رہی ہے۔ وجہ جیسے میں نے کہا وہی گھر کا بڑا فرد ہے، یاد رکھیں۔ آج جو عورتیں، جو لڑکیاں انسٹاگرام میں،
फला चीजों में वीडियो बनाकर नाचती है, बाप देखकर खामोश है, घर का बड़ा देखकर कहता है कि क्या खराबी है, खराबी नजर नहीं आ रही है कि एक नौजवान लड़की नाच रही है, इससे बड़ी खराबी क्या हो सकती है। आज वो घर में नाच रही है, कल जाकर बाजार में नाचेगी, इसका वबाल पड़ेगा, याद रखेंगे, इसका असर जिंदगियों पर पड़ेगा, माहौल पर पड़ेगा और कल कयामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। इसलिए जब ऐसे मौके आते हैं कि स्कूलों में या कॉलेजेस के अंदर प्रोग्राम में जब ये कहा जाता है कि डांस करना है, नाच, हम मुसलमान हैं, हम कहते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम ये काम करने वाले नहीं हैं, ये काम करने वाले हम नहीं हैं। दूसरे काम करें जो शरीयत आपको इजाजत देती है, जो शरीयत ने इख्तियार दिया उसको अपनाएं। इससे इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों को बाहर ना भेजा जाए, भेजो, पर्दे में भेजो, कौन मना करता है, मगर जिम्मेदार का ये फर्ज बनता है कि वो निगरानी करे। मेरी बेटी घर से बुर्का पहन कर जा रही है, वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, बाप की जिम्मेदारी है, घर के बड़े फर्ज की जिम्मेदारी है। इसलिए नहीं कि उसको टोका जाए, ताकि हमारा माहौल घर का जो माहौल है वो दीनदार बने, वो दीनदार बने। घर का माहौल दीनदार बन गया, वो दीनदारी नस्लों पर चलती है। घर का माहौल बेदीन बन गया, वो बेदीनी नस्लों पर चलती है। इसलिए माहौल का बनाना सख्त जरूरत है। मैंने आखिर में एक आयत मुबारक तिलावत फरमाई कि वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसलिए अल्लाह कसम खाकर कहते हैं कि सारे इंसान खसारे में हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, पक्के मुसलमान बन गए। जैसे अल्लाह ने फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐसे मुसलमान बन गए जैसे अल्लाह चाहते हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, और नेक काम किए, नेक अमाल करते रहे। मुराद क्या है, अपने घर के माहौल को बनाते रहे, अपने घर के माहौल को सुधारने की कोशिश करते रहे। वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, हाँ ज़रे वक्त में घर के बड़े फर्द पर उंगलियां उठेंगी कि हम पर जुल्म कर रहा है, अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लो, सब्र कर लो। दीन में सब्र ही तो है। अंबिया ने सब्र किया, उलमा ने सब्र किया, औलिया ने सब्र किया, आज उनका सारी दुनिया अदब से नाम लेती है। आप भी सब्र करो, आपका नाम भी एहतराम से लिया जाएगा। वतवासौ बिल हक़्क़ वतवासौ बिस्सब्र, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को अपने माहौल को बनाने की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, और जब तक हम बाकी रहे ईमान पर, दीन इस्लाम पर बाकी रखने की अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।